ایک دفعہ ایک پرہیزگار اور زاہد شخص کو اس وقت کے بادشاہ نے دعوت پر بلایا. وہ بہت خوش ہوا. کافی دنوں سے اس نے زیادہ کچھ کھایا پیا نہیں تھا. ویسے بھی مولویوں کو اگر دعوت پر بلایا جائے نا وہ بہت خوش ہوتے ہیں. اچھا وہ زاہد اور پرہیزگار شخص جو ہے اس نے اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے لیا. جیسا کہ پہلے بھی میں آپ کو بہترین قسم کی سچی کہانیاں، موٹیویشنل سٹوریز، تاریخی کہانیاں اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیل کے ساتھ حکایات سناتا ہوں. آج بھی آپ کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہترین حکایت سنانے والا ہوں. ضرور آپ کے لیے سبق چھوڑے گی. آپ نے یہ حکایت پوری سننی ہے. جب وہ پرہیزگار اور زاہد شخص بادشاہ کے ہاں پہنچا تو بادشاہ نے وہاں پر بہت کچھ پکایا ہوا تھا. وہ بہت خوش ہوا. اس نے دیکھا اتنا کچھ پکا ہوا ہے. لیکن کیا ہوا کہ بادشاہ کھانے پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا. ابھی اس کا بیٹا بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا. بیٹا بہت زیادہ کھا پی رہا تھا. لیکن وہ زاہد اور پرہیزگار شخص جو ہے وہ بالکل آرام آرام سے کھا رہا تھا. چھوٹی چھوٹی نوالیاں لے کر منہ میں ڈال رہا تھا. ابھی بادشاہ اس کو کہہ رہا تھا کہ آپ کھائیں، زیادہ کھائیں، پیٹ بھر کے کھائیں. لیکن وہ بار بار یہی کہتا کہ بادشاہ سلامت میں بڑا قناعت پسند ہوں، میں بہت تھوڑا کھاتا ہوں، میں تو گھر میں بھی نہیں کھاتا ہوں، بس کسی ٹائم تھوڑا سا کھا لیا، میں تو اتنا زیادہ کھاتا ہی نہیں ہوں. اچھا اس کے بعد کھانا ختم ہوا اور پھر ظہر کی اذان کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا. جب وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو بادشاہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا. اس نے نماز کو بہت زیادہ طول دیا. اس نے نماز بہت زیادہ لمبی کر دی. اتنے اتنے بڑے لمبے لمبے سجدے، لمبی لمبی رکعتیں، اتنا بڑا قیام، رکوع میں وہ اوپر نہیں اٹھتا تھا. بادشاہ بہت متاثر ہوا اور یہی کچھ وہ پرہیزگار شخص بادشاہ کو دکھانا چاہتا تھا. وہاں سے جب ان کو چھٹی ہوئی کھا پی کر، جب وہ گھر میں آئے تو گھر کے اندر جاتے ہی وہ پرہیزگار اور زاہد شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ کھانا لے آؤ. ابھی اس کی بیوی نے کیا کہا یہ آپ سن کر حیران ہوں گے. میں یہاں پر آپ کو ایک کتاب کا تعارف کراتا چلوں. ایک بہت ہی خوبصورت حکایت ہے، آپ نے یہ چھوڑ کے جانا کہیں نہیں ہے. یہ کتاب ہے اصلاح معاشرہ، اس کے رائٹر ہیں مختار چوہان. ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے. اس کتاب کے اندر میں نے اپنے ذاتی مشاہدات کے ارد گرد کی سچی کہانیوں کو جمع کر کے اس کتاب کے اندر لانے کی کوشش کی ہے اور اصلاح معاشرہ کی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے. میں آپ کو یہاں پر اس کی تھوڑے سے مضامین بتا دیتا ہوں. اس کے ہر مضمون کے اندر ایک سچی کہانی موجود ہے. ایک ڈرائیور اور ماہ سیام، نیک نیتی اور اسلام، رمضان المبارک اور مہنگائی، خودکشی یا قتل، اچھا والدین کے رویوں کا بچوں پر اثر، ہر شعبہ زندگی میں تعلیم اور نصاب کی اہمیت. اس کے ہر مضمون میں ایک سچی کہانی موجود ہے جو میں نے اپنے ذاتی مشاہدات کے ساتھ اس کتاب کے اندر لانے کی کوشش کی ہے. آج کل کے پرفتن دور میں بہت زیادہ برائیاں پھیل چکی ہیں. بظاہر تو یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے اصلاح معاشرہ، لیکن اگر دماغ اور دل کے ساتھ اس کو سوچا جائے، ہمارے اندر جتنی برائیاں اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے سامنے آ جائیں گی. اگر آپ بھی اصلاح معاشرہ میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کتاب کو خرید کر ایک بار اس کا ضرور مطالعہ کریں. اچھا یہ زاہد شخص جب اپنے گھر میں داخل ہوا تو جاتے ہی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ کھانا لے آؤ. ابھی بیٹا اس کے ساتھ تھا، بیٹا اس کے ہمراہ تھا. وہ اپنے باپ کی طرف بڑے غور سے دیکھنے لگا کہ ابا جی ہم تو دعوت پر گئے تھے، وہاں آپ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. ابھی اس کی بیوی نے کہا کہ آپ گئے کہاں تھے مولانا صاحب؟ آپ جہاں گئے تھے وہاں آپ کو کھانا ہی نہیں ملا، آپ تو دعوت پر گئے تھے. بادشاہ اتنا بڑا بادشاہ تھا، اس نے آپ کو کچھ بھی نہیں کھلایا، آپ گھر آتے ہی کھانا مانگ رہے ہیں، عجیب بات ہے. اچھا مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ اصل میں بادشاہ کو دکھانے کے لیے میں نے بہت تھوڑا کھایا تاکہ بادشاہ کو متاثر کر سکوں، تاکہ بادشاہ کو بتا سکوں کہ میں کھاتا بہت کم ہوں لیکن عبادت بہت لمبی لمبی کرتا ہوں، لمبے لمبے سجدے کرتا ہوں. زاہد شخص کے بیٹے نے بڑا تاریخی جواب دیا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زاہد شخص کے بیٹے نے جو جواب دیا وہ اس باپ کے لیے بھی حیران کن تھا. اس کے بیٹے نے کہا کہ ابا جی اس سے تو بہتر تھا کہ نماز زیادہ پڑھنے کی بجائے آپ پیٹ بھرنے پر زیادہ توجہ دیتے، کیونکہ ریاکاری کی عبادت آپ کے لیے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گی. آپ کو اس عبادت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. اس سے تو بہتر تھا آپ وہاں زیادہ توجہ کھانے پر دیتے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی اس حکایت سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ اور بڑے بڑے ایسی نمازیں پڑھتے ہیں یار، ہمیں کوئی حاجی صاحب کہے گا اس لیے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم زکاتیں دیتے ہیں، ہمیں کوئی بڑا سخی کہے گا، سارا کچھ دکھانے کے لیے ہم کرتے ہیں. باہر نکل کر تسبیحیں ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں، بھائی یہ بڑا متقی اور پرہیزگار شخص ہے، اور ہمیں ان عبادتوں کا کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ وہ کیا ہے خوبصورت شعر ہے کہ تسبیح پھیری دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو. تو بات تو وہی ہے، ہم آج کل لوگوں کو دکھانے کے لیے ساری باتیں کر رہے ہیں.
لوگوں کو دکھانے کے لیے کم کھا رہے ہیں. ویسے جب ہم گھر میں آ جاتے ہیں تو بڑے پیٹو ہوتے ہیں, بہت زیادہ کھاتے ہیں. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں نا, تو آج گھر کے اندر, آج سنڈے تھا, گھر میں تھا, تو 2-3 مرتبہ تو میں کھا چکا ہوں. باہر جا کر ہم لوگوں کو دکھاتے پھرتے, میں بھی دکھاؤں گا, میں بھی اس بات میں شامل ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا متقی پرہیزگار شخص ہوں, نہیں, ایسی بات نہیں ہے. آج کل ہم سب لوگ ہی ایک لائن پر چل رہے ہیں. یہی تو ہمارے اوپر آج کل یہ جو عذاب آ رہے ہیں, آج کل یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں, آج کل ازمائشیں آ رہی ہیں, ٹینشنیں آ رہی ہیں, یہی وجہ ہے. دل سے نمازیں نہیں پڑھ رہے ہم, دل سے زکوٰۃ یا اس طرح کی یہ ثقافتیں کر رہے ہیں, دل سے نہیں کر رہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت پسند آئی ہوگی. یہاں پر مختار چوہان کو دیں اجازت. بہت شکریہ. اللہ حافظ.